تو جب جناب عثمان شہید ہو گئے، جناب علی کو اقتدار سنبھالنے پہ مجبور کر دیا گیا، لیکن وہ فسادی، وہ فتنہ پیدا کرنے والے جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے حالات کو درست نہیں ہونے دیا۔ وہ جلدی سے جناب علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تاکہ جناب علی ہم سے انتقام نہ لے سکیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کا قبیلے کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے جناب عثمان سے گہرا تعلق ہے، ان کا مطالبہ تھا کہ جناب عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں، معاملات مکمل طور پہ میرے ہاتھ میں آ جائیں، تب میں جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ یہ اختلاف تھا۔ ادھر بھی صحابی ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ، بلکہ چوتھے خلیفہ آل بیت میں سے جن کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام میں بہت بلند ہے، اور ادھر امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جناب علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام میں سے وہ بھی ہیں۔ اور ہمیں اپنی زبان بند رکھنی ہے، نہ جناب علی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، نہ جناب امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کرنی ہے۔ کسی بڑے امام نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تم اس زمانے میں نہیں تھے، تمہاری تلوار کسی صحابی کے اوپر نہیں چلی، نہ جناب علی کے اوپر، نہ جناب امیر معاویہ کے اوپر۔ اب اللہ نے تمہاری تلواروں کو، تمہارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اب اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول رکھو۔ میرے بھائیوں، دردمندانہ طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے معاملات میں جج بننے کی کوشش نہ کریں۔ کئی لوگوں نے جج بننے کی کوشش کی، جج بنتے بنتے کہیں دور جا نکلے، کیونکہ جب صحابہ کرام کے درمیان آپ جج بنیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی ایک کے اوپر جرا کریں گے، کسی ایک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے مابین جج نہیں بننا۔ امام ابو زرع بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ہم تک پہنچا تو صحابہ کرام کے ذریعے، احادیث نبویہ پہنچی تو صحابہ کرام کے ذریعے، یہ ہمارے گواہ ہیں۔ وہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، داغدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی حرکتیں کرنے والے زندیق ہیں، ملد ہیں۔ اور جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عظیم شاگرد جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اٹھائیے البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے کہا تھا، مجھ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول نے جب یہ کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کی باتوں کو سنے، اس کی دعا کو سنے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تو امیر معاویہ نے پیچھے کہا تھا ربنا ولک الحمد۔ اللہ کے رسول نے بطور امام کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ اس آدمی کی دعا کو سنے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور امیر معاویہ نے باقی مقتدیوں کے ساتھ مل کر اپنے امام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد، اے اللہ ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے۔ اور جب عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے یہ پوچھا کہ امیر معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھائیو جانتے ہیں نا آپ، جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جن کا زمانہ بڑا سنہری زمانہ ہے، عدل و انصاف کا زمانہ ہے، بڑے امیر تھے، لیکن جو ہی بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، مال سے جان چھڑا لی، اور انہوں نے اپنی امارت کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں ہر ایک کو عدل و انصاف کے ساتھ دیکھا، چاہے ان کا کوئی رشتہ دار تھا چاہے دور کا تھا، ہر ایک کے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا، اور ان کی خلافت، ان کی امارت، ان کی بادشاہت مثالی ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ، کیونکہ
سوال کرنے والا جانتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بد زبان باتیں کرتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتا. حالانکہ امیر معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں. میرے بھائیوں میرے ساتھ رہیں. تو کیا کہا عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ وہ صحابی یہ تابعی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ صحابی یہ تابعی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. اور جب ایسا ہی سوال معافہ بن عمران سے ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک کے نتھنے میں جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. صحابی ہے میرے بھائی، صحابی ہے. چاہے وہ صحابی دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں فضیلت میں کہیں پیچھے ہو، لیکن دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ بہت اوپر ہے. تو آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ جن دنوں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ان کے ناک کے نتھنے میں جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. میرے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں ترمذی شریف میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے، وہدی بھی ہی ان کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت دینا. یہ دعا کس نے کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے بھائی یہ امیر معاویہ اور وہ ہیں علی رضی اللہ عنہ. تو یہ دونوں کا موقف تھا. ان میں سے جناب علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے اور جناب امیر معاویہ سے غلطی ہوئی لیکن اجتہادی غلطی. حدیث شریف میں آتا ہے نا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی حکمران اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد قرآن و حدیث کے مطابق نکلے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جو اجتہاد کرے، کوشش کرے، صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرے لیکن غلطی ہو جائے تو اسے بھی 1 اجر ملے گا. تو حق کے زیادہ قریب جناب علی رضی اللہ عنہ تھے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. لیکن دونوں گروہ مسلمان تھے، دونوں مومن تھے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرا قرآن کہہ رہا ہے. سورہ حجرات اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب 2 مسلمان گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو. اور میرے بھائی جب جناب حسن رضی اللہ عنہ نبی وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے جناب حسن کو اٹھا لیا تھا. تو آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں گے. کن کے درمیان؟ مسلمان. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں گے. اور تاریخ بتاتی ہے، آگے جا کے ذکر کروں گا کہ جناب حسن کے ذریعے 2 مسلمان گروہوں میں صلح ہوئی. وہ کون سے 2 گروہ تھے؟ تو بہرحال میرے بھائی جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. وقت گزر گیا، جناب علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے والے خارجی تھے. انہوں نے 3 آدمی تیار کیے تھے، 3 آدمی تیار کیے تھے اور کہتے تھے کہ فتنے کی جڑ، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے تھے فتنے کی جڑ جناب علی ہے، امیر معاویہ ہے، عمرو بن عاص ہے. انہوں نے پلاننگ کی، 3 خودکش آدمی تیار کیے اور ایک ہی دن تینوں کو روانہ کر دیا گیا. انہوں نے ایک ہی دن حملہ کرنا تھا. جناب علی حملے کی زد میں آ گئے، شہید ہو گئے. امیر معاویہ اس دن وہاں پہ نہیں آئے جہاں قاتل بیٹھا ہوا تھا، بچ گئے. عمرو بن عاص کے اوپر حملہ ہوا لیکن زخمی ہوئے، قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے. تو یہ کام کرنے والے کون تھے؟ خارجی تھے.
جناب علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم ہے. تو بہرحال میرے بھائی جناب علی شہید ہو گئے. جناب علی کے بعد خلیفہ کس کو مقرر کیا گیا؟ جی ان کے بیٹے جناب حسن رضی اللہ عنہ کو. تو اس لیے ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی ہیں اور پانچویں کون ہیں؟ جناب حسن. جناب حسن 6 مہینے تک بطور خلیفہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، لیکن جناب امیر معاویہ کے ساتھ جو لڑائیاں ہو رہی تھی وہ ویسے ہی باقی تھیں. جناب حسن اپنا لشکر لے کے شام کی طرف گئے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت کون سا تھا؟ شام، دمشق. اور جناب علی کا کوفہ. مدینہ سے کوفہ دارالحکومت منتقل کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ جناب علی رضی اللہ عنہ. تو بہرحال جناب حسن اپنا لشکر لے کر گئے، لیکن انہوں نے اپنا سپہ سالار تبدیل کر دیا. جو پہلے سپہ سالار تھا وہ لڑائی کی طرف زیادہ مائل تھا. اب جس کو جناب حسن نے مقرر کیا یہ ایسا تھا جو لڑائی کی طرف بہت زیادہ مائل نہیں تھا. جناب حسن کے دل میں یہ بات تھی کہ صلح ہو جائے. وہاں پہ مذاکرات ہوئے، جناب حسن دستبردار ہو گئے. انہوں نے جناب امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور یہ سن 40 ہجری کا واقعہ ہے. اور اس سال سے مسلمان دوبارہ ایک ہو گئے. سن 35 سے لے کے 40 تک اختلاف رہا. حقیقی معنوں میں خلیفہ جناب علی تھے، لیکن دوسری طرف جناب امیر معاویہ بھی ایک علاقے کی سربراہی سنبھالے ہوئے تھے. لیکن جب جناب حسن کا زمانہ آیا وہ دستبردار ہو گیا کس کے حق میں؟ اب جناب حسن نے مسلمانوں کی حکومت جس کے حوالے کی ہے، خلافت جس کے حوالے کی تھی ہے، اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ اچھا سمجھتے تھے، اسی لیے تو خلافت اس کے حوالے کی ہے. ورنہ جناب حسن مر جاتے، شہید ہو جاتے، لیکن حکومت ان کے حوالے نہ کرتے. تو بہرحال مسلمان ایک دفعہ پھر ایک ہو گئے. جناب معاویہ کا زمانہ 40-41 سے لے کے سن 60 ہجری تک کا ہے. تو ہمارے 5ویں خلیفہ جناب حسن ہیں. چھٹے کون ہیں؟ امیر معاویہ. سن 40-41 سے لے کے سن 60 تک وہ خلیفہ رہے. سن 56 ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنا جانشین مقرر کر دوں. جانشین کس کو مقرر کروں؟ اس سلسلے میں کئی ایک نمونے ان کے سامنے تھے. ایک نمونہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے لیکن آپ نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا. اشارے دے دیے کہ ابو بکر اس کے حقدار ہیں، لیکن واضح طور پہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرے جانشین ابو بکر ہوں گے. جناب ابو بکر کی باری آئی تو انہوں نے واضح طور پہ اپنا جانشین مقرر کر دیا. کس کو؟ جناب عمر فاروق کو. جناب عمر فاروق کی باری آئی تو انہوں نے نہ تو واضح طور پہ ایک آدمی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور نہ ہی انہوں نے اس معاملے میں خاموش رہے، بلکہ انہوں نے 6 آدمی مقرر کر دیے کہ یہ کسی ایک کو اپنے میں سے خلیفہ مقرر کر لیں گے. اللہ کے رسول کی باری کچھ اور ہوا، جناب ابو بکر کی باری کچھ اور ہوا، جناب عمر فاروق کی باری کچھ اور ہوا، اور جناب عثمان کی باری آئی تو انہوں نے بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا. جناب علی کی باری آئی، انہوں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا. جناب حسن کی باری آئی تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اقتدار اور خلافت اور امامت جناب امیر معاویہ کے حوالے کر دی. امیر معاویہ کی باری آئی تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر دوں. اور یہ کام اس سے پہلے کون کر چکے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن فرق یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق نے جس کو جانشین مقرر کیا ہے وہ ان کا بیٹا نہیں ہے. جناب امیر معاویہ جن کا دارالحکومت دمشق میں تھا، شام میں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دوں تو حالات پرامن رہیں گے. اگر کسی اور کو مقرر کیا گیا تو شاید پھر اختلافات شروع ہو جائیں اور معاملات بگڑ جائیں. یہ ان کا اجتہاد تھا، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال
انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے بارے میں کہا کہ میں اس کو اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف شہروں میں جو ان کے گورنر تھے ان سے کہہ دیا کہ اپنے اپنے علاقے کے بڑے بڑے لوگوں سے یزید کے نام پہ ابھی سے بیعت لے لو۔ جناب حسین نے بیعت نہیں کی، اور بھی کچھ صحابہ کرام نے بیعت نہیں، انہوں نے بیعت نہیں یعنی کہ دی۔ لیکن جب امیر معاویہ فوت ہوئے، یزید نے اقتدار سنبھال لیا، تو اس نے اپنے گورنروں کے نام پیغام بھیجا کہ اب نئے سرے سے میرے نام پہ بیعت لی جائے، کیونکہ اب میں نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ ہر علاقے کے گورنر نے اپنے اپنے علاقے کے بڑے بڑے لوگوں سے بیعت لی۔ مدینہ کے گورنر کو بھی یہ لیٹر ملا، اس نے طلب کیا جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کو۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، اس رات میں سوچتا ہوں پھر کچھ بتاؤں گا، لیکن رات ہی کو وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔ جناب حسین کو بلایا گیا، ان سے بیعت لی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر بیعت میں نے یزید کے نام پہ بیعت کی تو سب کے سامنے کروں گا، خفیہ طور پہ بیعت نہیں کروں گا۔ تو اگر میں نے بیعت دی تو دن کی روشنی میں کل دوں گا، رات کے اندھیرے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن رات کو جناب حسین بھی مکہ روانہ ہو گئے، عبداللہ بن زبیر بھی مکہ روانہ ہو گئے، اور جناب حسین بھی مکہ روانہ ہو گئے، اور مہینہ تھا حج کا۔ دوسری طرف یہ اطلاع اہل کوفہ کو مل چکی تھی۔ اہل کوفہ انہوں نے لیٹر کے اوپر لیٹر لکھنے شروع کر دیے جناب حسین کو کہ ہم یزید کو خلیفہ بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ کو بادشاہ مانتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کوفہ میں ہمارے حکمران ہوں گے۔ ایک لیٹر، دو لیٹر، تین لیٹر، لیٹروں کی تعداد 500 تک جا پہنچی۔ جب 500 لیٹر ہو گئے تو جناب حسین سوچنے پہ مجبور ہو گئے، انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ حالات کا جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کے ہاتھوں پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت کی۔ پورا کوفہ جناب حسین کے ساتھ تھا، مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا۔ مسلم بن عقیل نے فوری طور پہ جناب حسین کو لیٹر لکھا، کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جناب حسین نے جب انہیں لیٹر ملا مکہ سے نکلنے کا پروگرام بنا لیا۔ مکہ میں حج کی وجہ سے صحابہ کرام موجود تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، انہوں نے جناب حسین کو روکا اور کہا آپ نہ جائیں، بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یزید حکمران بن بیٹھا ہے، اب جب کوفہ میں کوئی نیا حکمران بنے گا تو لڑائی تو ہوگی۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ لوگ تماشا دیکھیں گے تو میں آپ کے بالوں کو ہاتھوں سے پکڑ لوں اور آپ کو کبھی بھی جانے نہ دوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ جناب حسین جا رہے ہیں تو جناب حسین مکہ سے بہت دور نکل چکے تھے، وہ اپنی سواری پہ بیٹھے جناب حسین کے پیچھے آئے، 3 راتیں سفر کر کے۔ جناب حسین سے کہا آپ نہ جائیں، اور یاد رکھیں آپ کے نانا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے درمیان چوائس دی تھی کہ آپ دنیا چاہتے ہیں دنیا لے لیں، آخرت چاہتے ہیں آخرت لے لیں۔ آپ کے نانا نے آخرت کو پسند کیا تھا، دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کوفہ میں نہ جائیں، لیکن جناب حسین نے کہا کہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں جاؤں گا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر جناب حسین کو گلے ملے، رونے لگے اور کہا میں آپ کو الوداع کہہ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قتل ہونے والے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسین نہ جائیں، کوفہ والے وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا تھا، کوفہ والے وہی ہیں جن کے بارے میں آپ کے والد نے کہا تھا، جناب علی نے کہا تھا کوفہ والو میں تم سے تنگ آ چکا، تم مجھ سے تنگ آ چکے، مجھے تم سے نفرت ہے اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ یہ وہ کوفہ والے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، نہ جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی روکنے کی ہر ممکن کوشش کی،
لیکن جناب حسین روانہ ہو گئے. دوسری طرف کیا ہوا کہ جب مسلم بن عقیل کی وہاں پہ بیعت ہو رہی تھی تو وہاں کوفہ میں یزید کا گورنر موجود تھا اور ان کا نام کیا ہے؟ نعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر صورتحال دیکھ رہے تھے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. وہ جناب حسین کے آدمی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے. وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے حالات کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ رپورٹ کسی طریقے سے یزید کو مل گئی. یزید نے فوری طور پہ نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹا دیا اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ کوفہ بھی آپ کے حوالے ہے اور آپ نے کوفہ پہ کسی اور کی حکومت نہیں بننے دینی. ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا. رات کا اندھیرا تھا. لوگ ٹولیوں کی شکل میں جہاں کہیں بیٹھے ہوتے انہیں سلام کہتا اور لوگ یہ سمجھتے کہ شاید جناب حسین رضی اللہ عنہ پہنچ چکے ہیں. وہ آگے سے کہتے وعلیکم السلام اللہ کے رسول کے نواسے. اور یہاں سے ابن زیاد کو اندازہ ہو رہا تھا صورتحال کتنی خطرناک ہے اور لوگ کس قدر جناب حسین کا انتظار کر رہے ہیں. ساری صورتحال کا جائزہ لے کر وہ اپنے محل میں چلا گیا اور اپنے غلام معقل سے کہا کہ تم جاسوسی کرو اور دیکھو کہ اس معاملے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے. چنانچہ معقل نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں شام سے آیا ہوں, 3000 دینار جناب حسین کے لیے لے کر آیا ہوں, ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں, ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتایا جائے وہ کہاں پہ ہیں. لوگوں نے ان کو اعتماد کیا اور انہیں مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے. اس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی اور مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہ وہاں پہ روز آتا, صورتحال دیکھتا اور سمجھتا کہ کون کون بڑے لوگ ہیں جس معاملے کے پیچھے ہیں. جب اچھی طرح معاملہ اس نے جان لیا تو وہ ابن زیاد کے پاس واپس آ گیا. ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو پیغام بھیجا اور انہیں گرفتار کر لیا. ہانی بن عروہ سے کہا بتاؤ حسین کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے اپنے غلام کو آواز دی. ہانی بن عروہ نے جب اس غلام کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور جان گئے کہ یہ جاسوس بن کے میرے گھر میں آتا رہا ہے. اس نے اب پوچھا اب بتاؤ کدھر ہے مسلم بن عقیل؟ تو ہانی بن عروہ نے کہا مسلم بن عقیل اگر میرے پاؤں کے بھی نیچے بیٹھے ہوں تو میں اللہ کی قسم پاؤں نہیں اٹھاؤں گا, یعنی کہ نہیں بتاؤں گا. اس نے ہانی بن عروہ کو مارا لیکن ہانی بن عروہ نے بتانا گوارا نہیں کیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں. لیکن عبید اللہ ابن زیاد کو علم ہو گیا اور دوسری طرف مسلم بن عقیل تک یہ رپورٹ پہنچ گئی کہ ہانی بن عروہ کو پکڑ لیا گیا ہے. مسلم بن عقیل 1000 آدمی لے کر, اور کچھ روایات میں سے زیادہ آتے ہیں, لے کر آئے اور ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا. لیکن ابن زیاد بہت تیز آدمی تھا. اس کے محل میں کوفہ کے بڑے بڑے لوگ آدمی موجود تھے. اس نے ان بڑوں سے کہا کہ میری بات مانو گے تو انعام ملے گا, نہیں مانو گے تو شام سے لشکر آنے والا ہے, تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا. تمہارے قبیلے کے جتنے لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان کو واپس جانے پہ مجبور کر دو. چنانچہ وہ لوگ باہر نکلتے اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتے تم چلے جاؤ. لوگ کوفہ والے جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی, موت کی بیعت کی ہوئی تھی, اب غداری کرنے لگے, واپس جانے لگے. اور رات کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے تھے. اور جب کچھ اور وقت گزرا تو وہ 30 آدمی بھی جا چکے تھے. مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں پناہ لینے کے لیے تنہا پھر رہے تھے, کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. یہ جنہوں نے لیٹر لکھے تھے, جو بادشاہ بنانا چاہتے تھے, جو یزید سے ٹکر لینا چاہتے تھے, انہوں نے یہ حال کیا جناب حسین کے بھیجے ہوئے ان کے چچا زاد مسلم بن عقیل کا. مسلم بن عقیل نے ایک دروازہ کھڑکایا, بوڑھی عورت باہر نکلی, اس سے پناہ مانگی, اس نے پناہ دی, معاملہ بتایا, اس نے چھپا لیا ساتھ والے گھر میں, کھانا لا کر دیا, پانی دیا, اور اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے جا کے ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد نے ان کو پھانسی چڑھانا چاہا, قتل کرنا چاہا, تو اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو. مہلت دے دی گئی تو وہاں پہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے جناب عمر موجود تھے. جناب سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر موجود تھے.
تو عمر سے مسلم بن عقیل نے کہا یہاں پہ سب سے زیادہ میرا جو قریبی ہے وہ تم ہی ہو، تو میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جناب حسین تک پہنچا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جناب حسین کو لیٹر لکھا تھا کہ کوفہ والے آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں، یہ آپ کو خلیفہ بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے۔ اب ان کو پیغام بھیج دو کبھی نہ آئیں، اپنے آپ کو اور بچوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، واپس چلے جائیں۔ جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور عمر نے یہ پیغام جناب حسین کی طرف بھیج دیا۔ جناب حسین کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے واپس جانا چاہا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جناب حسین نے کہا تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ چل پڑے۔ راستے میں ایک شاعر ملا جو کوفہ سے آ رہا تھا، عراق سے آ رہا تھا، جس کا نام ہے فرزدق، عربی زبان کا بہت بڑا شاعر ہے۔ جناب حسین سے ملا، بڑی عزت کی۔ جناب حسین نے پوچھا کیا حال ہے کوفہ والوں کا؟ انہوں نے کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ لڑائی ہوگی تو تلوار آپ کے اوپر چلائیں گے، لیکن دلی طور پہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی محبت ہے جیسی آج لوگ کر رہے ہیں، ماتم کرتے ہوئے ایسی محبت کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال کیا کہہ رہا ہے وہ شاعر؟ کہتا ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں ان کی بنی امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ یزید کے ساتھ ہیں۔ جناب حسین نے کہا اللہ المستعان، اللہ مدد کرے گا۔ چلتے رہے۔ قادسیہ مقام آیا تو وہاں پہ ابن زیاد کا لشکر پہنچ چکا تھا 1000 کی تعداد میں، اور ان کا قائد حر بن یزید تمیمی تھا۔ اس نے جناب حسین کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ازمائش میں پڑوں۔ جناب حسین نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ آگے سے روکنے کی کوشش کرے، جناب حسین جانے کی کوشش کریں۔ آگے جا کے جناب حسین نے اس کو ڈانٹا اور کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حر بن یزید تمیمی نے کہا اگر یہ مجھے بات کوئی اور کہتا تو میں اس کو بھی جواب دیتا، اس کی ماں کو بھی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں وہ ہے جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔